آج کے مبارک دن کی مبارک صبح میں سب سے پہلے میں خداوند اپنے خدا کا خدا تعالیٰ خدا کلام خدا روح القدس کا ایک کا خلوص دل سے انتہائی دل سے شکر بجا لاتا ہوں، جس نے زندوں کی زمین پر قیام بخشتے ہوئے ایک اور بیشقیمتی وقت و موقع ہماری زندگیوں میں ہمیں عنایت فرمایا کہ ہم اس طریق کو جو تمام ہم عزت جلال بزرگی عظمت و حشمت کے شان ہیں، گورو پراکرم مہیما بزرگی کے شان ہے، لائق ہے، ہم اسے اپنے شکر گزاری کے لیے نذرانے نظر کر سکیں۔ عزیزوں، شکر گزار ہوں خدا کا جس نے اپنا زندہ زندگی اور نجات بخش کلام، جس کے ذریعے وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ وہ راہ جو اس نے ہمارے لیے تجویز کی اس راہ کو ہم اختیار کریں، ہم اس کے زندہ اور زندگی بخش کلام، وہ کلام جو کہ پرفیض پرفضل برحق وعدوں سے پر نمکین سے پر ہے، جو وعدوں سے پر ہے، عزیزوں اس زندگی بخش کلام کے لیے خداوند اپنے خدا کا خلوص دل سے انتہائی دل سے شکر بجا لاتا ہوں۔ ساتھ ہی شکر گزار ہوں عزیزوں کا، اپنے ہم خدمت بھائیوں کا، خدا کے خادموں کا، جنہوں نے اس ناچیز خاکسار کو اپنی دعاؤں میں اٹھائے رکھا ہے، بنائے رکھا ہے، اور شکر گزار ہوں عزیزوں کی خداوند نے پھر یہ بیشقیمتی موقع دیا کہ اس کے حق کے کلام کو کے طور پر بنا روداری طرفداری چشم پوشی کے آپ سب تک پہنچا سکوں۔ تو شکر گزار ہوں ان تمام زندگیوں کا جو اس کلام کو نہ صرف سنیں گے بلکہ جس طرح ناچیز خاکسار کی روانی ترقی ہوئی ہے، جس طرح خداوند اپنے کلام کے پوشیدہ رازوں کو ظاہر آشکارا کر کے اپنے لوگوں پر اپنے فضل کو بناتا ہے، ویسے ہی آپ سننے والے حاضرین زندگیوں کو بھی اس سے برکت حاصل ہو۔ شکر گزار ہوں ان زندگیوں کا جنہوں نے خدا کے حق کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اس کے ان تمام خادم اور خدماؤں کے لیے بھی، ان تمام زندگیوں کے لیے بھی جو خدا کے حق کے کلام حق کے طور پر بنا روداری طرفداری چشم پوشی کے لوگوں، گھروں، مجموعوں، جماعتوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ جیسا مفت حاصل کیا ہے مفت بانٹنے والے ہیں، سیٹمنٹ پایا ہے سیٹمنٹ دینے والے ہیں۔ یقیناً وہ زندگیاں مبارک ہیں جو خدا کے کلام سے روداری نہیں کرتی، طرفداری نہیں کرتی، یہ جانتے ہوئے کہ خدا کسی انسان کا طرفدار نہیں، خدا کا کلام کسی کا طرفدار نہیں، اور اس کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں، چونکہ وہ لا تبدیل لا طرفدار خدا ہے۔ عزیزوں، ایک مشہور زبور جو خدا کے کتاب مقدس میں زبور 23 مرکو میں مندرج ہے، لکھا ہوا ہے، اور عزیزوں یہ وہ زبور ہے کہ زندگیاں جو خدا کے کلام سے واقفیت رکھتی ہیں، خدا کے کلام کو سیکھتی ہیں، جانتی ہیں، اپنے پریشانی میں، مصیبت میں، ہر ایک اس حال میں، عالم میں اس زبور 23 کو حفظ کرتی ہیں، منہ زبانی یاد کرتی ہیں، کیونکہ یہ وہ زبور ہے جو ایک گلے بان نے اس گلے بان کے لیے جو کل جہاں کا گلہ بان ہے، پاسبان ہے، نگہبان ہے، یعنی میرے اور آپ کے حق تعالیٰ کو، جسے اس نے چوپان بتایا، چونکہ خود یہ زبور نویس داؤد ایک چوپان تھا اور بھیڑوں کا گلہ بان تھا، اور یہ اس بات کو بخوبی جانتا تھا، اور اسی لیے اس نے اس زبور کو، جو کہ یقیناً ایسے عالم اور ایسے حال میں جبکہ اسے خداوند کی مدد کی سخت ضرورت تھی، وہ یقیناً ایک بھیڑ کی مانند اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھ کے
اس نے بھیڑوں کے مرم کو، بھیڑوں کے درد کو، بھیڑوں کو کی نسبت جب وہ بیابان میں گلابانی کرتا تھا، اپنے گلابان یعنی اپنے خدا کے لیے اپنے اعتماد، توکل اور بھروسے کو جو اس نے رکھا، یہ زبور 23 صاف بیان کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم نے پڑھا ہے، سیکھا اور یاد کیا، حفظ کیا ہے، زبور 23 داؤد کا مضمون کچھ اس طرح فرماتا ہے: خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے رات کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ وہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، چونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیرے لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یہ وہ اہم زبور ہے جو زبور نویس داؤد نے اپنے گلےبان، اپنے خدا پر اپنے اعتماد، توکل اور بھروسے کو رکھتے ہوئے، آج سے اگر میں کہوں عزیزوں، یہ وہ زبور ہے جو داؤد نے، اگر میں غلط نہ ہوں تو 1017 BC میں لکھا، اور 2020 AD میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہی توکل اور بھروسہ ہم خداوند اپنے خداوند پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو 3037 برس، یعنی 2020 میں ہم پڑھ رہے ہیں، 3037 برس پہلے یہ زبور نویس داؤد کے معرفت مرقوم کیا گیا، لکھا گیا اپنے بھروسے مند خدا پر۔ اور آج عزیزوں، اس زبور سے نسبت ہی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے لایا چاہتا ہوں دوران تلاوت، کہ کیوں زبور نویس نے اس زبور کو لکھا، اور کیسا اس کا ایمان و توکل، اعتماد اور بھروسہ خداوند اپنے خدا پر، اپنے چرواہا پر، اپنے گلابان پر، اپنے خدا پر اس نے رکھا۔ اور یقیناً وہ اپنے چوپان کو بخوبی جانتا تھا، کیونکہ اس کے چوپان نے بھی، یعنی میرے اور آپ کے خدا نے بھی داؤد کی نسبت یہی فرمایا تھا کہ مجھے میرا منظور نظر مل گیا ہے، مجھے میرا دل عزیز، دل پسند مل گیا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ داؤد، جس کے اندر بھیڑوں کے لیے درد مندی تھی، خدا نے انسان کو بھی بھیڑوں سے تشبیہ دیتے ہوئے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ وہ اپنی بھیڑوں کا رکھوالا ہے، جو ہم اگر کتاب مقدس کے نئے اہدنامے میں دیکھیں گے آگے آ کے، تو وہاں پر بھی خداوند کہہ رہا ہے بھیڑوں کا چرواہا میں ہوں، یعنی میرا اور آپ کا چرواہا، میرا اور آپ کا خداوند خدا ہے۔ جی یوحنا کی انجیل میں خداوند خدا کلام میں میرے اور آپ کے یسوع نے اپنے زبان مبارک سے روئے زمین کے قیام پر، اپنے قیام کے انجام میں فرمایا تھا۔ عزیزوں، میں اس کلام پر چلنے سے پیشتر، اس کلام کی تلاوت کرنے سے پیشتر، آئیے یہ میرے اور آپ کی روحانی ترقی کے لیے کلام جو اہم ہے، جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، تاکہ ہم ہر حال میں، ہر بات میں، ہر وقت میں خداوند پر اپنا اعتماد، توکل، جو قابل اعتقاد اور قابل اعتماد خدا رکھنے والے بنے۔ سو آئیے ہم اس کی حضوری میں دعا کے ذریعے چلیں، کہ اس کلام کو سیکھنے سمجھنے کے لیے حکمت، فہم، دانش مندی، وہ عرفان جو اس کا ہے وہ حاصل کریں۔ اور میں خداوند خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی دستکاری پر، اس ناچیز خاکسار پر اپنے کلام کو ظاہر آشکارا کرے، اس کے پوشیدہ رازوں کو ذہن نشین کرے، روشن ضمیر کرے۔ اور عزیزوں، سننے والوں کو سننے کے لیے روحانی کان، پڑھنے کے لیے روحانی آنکھیں،
پاکیزگی اور قبولیت سے معمور دل عنایت کرے کہ نہ صرف کلام کو دل سے کانوں سے سنیں بلکہ دل میں اسے قبول کریں، اور نہ صرف کلام کے سننے والے بلکہ اس کی پیروی کرنے والے، اس پہ عمل کرنے والے بنے، کہ ہم اس روحانی زندگی کو حاصل کریں جو ذلبان کے ساتھ، ہمارے اس پاسبان نگہبان کے ساتھ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ سو آئیے عزیز اپنے سروں کو خم کریں، دعا مانگیں۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، تو اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ آئے میری جان تو خداوند کو مبارک کہے۔ قادر مطلق خدا جو اپنے گلے کا چوپان ہے، گلابان ہے، جو اپنی بھیڑوں کو چراتا ہے، اپنی بھیڑوں کی فکر مندی رکھتا ہے، تو جو ازلی اور ابدی، ابتدا اور انتہا، الفا اور اومیگا ہے، اول و آخر ہے، یقیناً تو جو ہمارا بھروسے مند، قابل اعتقاد اور قابل اعتماد خدا ہے، جس پر ہم اپنا ایمان توکل رکھتے ہیں، جس پر ہم تکیہ کرتے ہیں۔ اے قدوس، اس صبح میں یہ کمزور اپنی کمزوریوں کے ساتھ تیرا خاکسار اپنی کمزوریوں کے ساتھ تیرے حضوری میں حاضر ہے، فخر کرتا اپنی کمزوریوں پر، اس لیے کہ میری کمزوری میں تیری قدرت مجھ پہ سایہ کیے رہتی ہے، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تبھی تو مجھے زوراور کرتا ہے، کیونکہ تو نے یہی فرمایا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت تیری کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ آئے میرے باپ، اس وقت تیرا ناچیز خاکسار اپنی کمزوریوں میں تیرے حضوری میں تو ہے، لیکن تو نے اسے زوراور کیا ہے۔ اپنے آپ کو سرکپا تیرے ہاتھوں میں سپرد کر دیتا ہوں، روح کی معمولی میں معمول کر، اپنی قدرت اور قوت و تازگی سے جو روز بروز ہوتی ہے نہیں ہوتی، اپنی دستکاریوں کو کمر بستہ کر، میرے گناہ آلودہ لب و زبان عاجز ہونٹوں کو اپنے مذبح کے انگاروں سے چھو کے پاک اور صاف کر۔ باپ، زندگیاں جو اس کلام کو سنے گی، باپ انہیں سننے کے لیے روحانی کان، پڑھنے کے لیے روحانی آنکھیں، اور پاکیزگی اور قبولیت سے معمول دل دے، کہ باپ تیرا کلام ان کے کانوں کو نشر سا بھیجتا ہوا ان کے دل میں پیبست ہو، اور دل کی تختی پہ نقش ہو، اور یوں ہے کہ خدا کو کلام کو سننے والے نہیں بلکہ ہم میں سے ہر ایک تیرے کلام کی پیروی کرنے والے بننے پائے، کیونکہ یقیناً تم سے یہی چاہتا ہے۔ ہاں خداوند، اس صبح میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں جو زندوں کی زمین پہ رکھا ہے، سو اپنے آپ کو سرتا پا تیرے ہاتھوں میں سپرد کر دیا ہے۔ تیری حضوری کا احساس تیرے کلام کے وسیلے اس جگہ کا پاتا ہوں۔ یقیناً وہ کبھی وہ تھرتھراہٹ آئے باپ اپنے جسم میں وہ کلام تپن محسوس کرتا ہوں۔ یقیناً تو اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہے، کیونکہ وعدوں کا خدا وعدے کر کے مکرتا نہیں ہے، اور خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور آدم ذات کے اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے فرمایا اسے پورا نہ کرے، یا جو اس نے فرمایا اسے پورا نہ کرے ممکن نہیں۔ تو اس صبح میں اپنے آپ کو اور عزیز زندگیوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور جب اس کلام کی تلاوت کرتا ہوں اپنے آپ کو تیرے اختیار میں دے دیتا ہوں۔ میری روح جان جسم تیرے اختیار میں، میرے لب و زبان تیرے اختیار میں۔ آئے قدوس، تو اپنے فضل کو بنا، اپنی رحمتوں کا سایہ بنا۔ میں تو سے یہ التماس اور منت گزارش کرتا ہوں، آئے خداوند اپنے فضل کو بنا، اپنی رحمتوں کا سایہ بنا۔ اس مبارک دن میں تیرا شکر بجا لاتے ہوئے اس دعا کو اس جلالی اور مبارک نام میں جو آسمان کے تلے زمین کے اوپر دیا گیا ہے، تجھ خدا واحد کو، خدا کلام، خدا روح القدس میں ہو کے نظر کر دیتا ہوں۔ آمین ثم آمین۔ عزیزوں، یہ زبور جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے پایا کہ خداوند پر اعتماد، توکل، بھروسہ رکھنے والی زندگیاں کبھی بھی کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی۔ یقیناً اگر ہم غور کریں تو خداوند کا فضل اس کے لوگوں کی زندگیوں پہ بنا رہتا ہے، اور یہ ایک چوپان ہی بہتر طور سے جانتا ہے کہ خداوند جو چوپان ہے، انسان جسے اس نے بھیڑوں سے تشبیہ دی ہے، کس طرح اپنے گلے کی نگہبانی کرتا ہے، فکر مندی رکھتا ہے۔ اور یقیناً ہمارا خداوند، ہمارا خدا، وہ تعالیٰ، خدا کلام، خدا روح القدس، وہ تریک
ابتدا میں یہوہ خدا کلام اور خدا روح القدس کے طور پہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے اپنے کلام کے ذریعہ۔ عزیزوں، اس کلام کو جب میں پڑھ رہا تھا تو اس بھروسے مند کے بھروسے کو دیکھ رہا تھا، اپنی زندگی میں احساس پا رہا تھا کہ کیوں ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس زبور کو حفظ کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، منہ زبانی یاد رکھنے کے لیے ہمیں ہدایتیں دی، کیوں کلام اور امثال اور دیگر خدا کی کتاب مقدس کی پیدائش سے لے کے مکاشفت تک کی میں برکوں، خدا کے فائدوں اور اس کے فضل اور اس کی رحمتوں کو، اور نہ صرف اس کی محبت اور الفت کو بلکہ اس کی قریبی کو بھی انہوں نے ہم پہ ظاہر کیا، جتایا، بتایا کہ ہم اس سے تعلیم، تنبیہ، نصیحت کو حاصل کریں۔ یہ جانتے ہوئے کہ میرا اور آپ کا خدا رحیم و مہربان ہے تو وہ غضبناک خدا بھی ہے۔ مہربان اتنا ہے کہ ہزاروں ہزار پر مہربانی رکھتا ہے، اور غضبناک اتنا ہے کہ باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری اور چوتھی پشت کر دیتا ہے۔ لیکن بات عزیزوں، اس وقت میں ان باتوں پہ نہ جا کے سیدھے طور پر اس کلام یعنی زبور 23 کی پہلی آیت سے لے کے 6 آیت کے حصوں کو آپ کے سامنے ترتیب وار تشریح دینے کی، ترتیب وار کلام کو ظاہر کرنے کی جو خدا اور مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کے دیا چاہتا ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور پہلی آیت ہے، خداوند میرا چوپان ہے۔ اور سوال میرے سامنے آیا، میرا چوپان کیوں ہے؟ کیوں زبور نویس نے اسے اپنا چوپان بتایا؟ کیوں زبور نویس نے خداوند کو اپنا گلابان بتایا؟ کیوں زبور نویس نے اسے اس حالت درجہ، اس بھروسے مند، قابل اعتقاد اور قابل اعتماد خدا پر اپنے توکل کو رکھا؟ اور جب اس نے اس بات کو ظاہر کیا، کیوں ہے خداوند میرا اور آپ کا چوپان؟ اور اس میں اگر ہم غور کریں عزیزوں، میرا اور آپ کا خدا، میرا اور آپ کا گلابان، چوپان، اس بات کو زبور نویس نے بخوبی جانا تھا، اور اس بات کو اس نے اپنے اگر غور کریں تو ہم اصحاف کے مشکال کے اندر بھی، زبور 78 کے اندر بھی کچھ اس طرح کے اس کلام کو ہم دیکھتے ہیں جہاں وہ اپنے بھیڑوں کے لیے فکر مند ہے۔ میرا اور آپ کا خدا اپنے لوگوں کے لیے، جنہیں بھیڑوں سے اس نے بھیڑ کے طور پر اس نے تشبیہ دی ہے، اور زبور نویس کہہ رہا ہے خداوند میرا، خداوند شخصی اور ذاتی طور پر میرا۔ میں اس کلام کو پڑھ رہا ہوں تو اس وقت میں کہہ رہا ہوں خداوند میرا چوپان ہے، میرا گلابان ہے، میرا پاسبان ہے، میرا نگہبان ہے۔ تو میں پڑھ رہا ہوں خداوند میرا، شخصی ذاتی طور پر خداوند میرا چوپان ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ یہ کہیں گے خداوند میرا چوپان ہے۔ جو بھی اس کلام کو پڑھے گا وہ یہی کہے گا خداوند میرا چوپان ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں زبور 78 میں تو کیا خوبصورتی سے اصحاف نے 52ویں آیت میں فرمایا ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا۔ جب ملک کے مصر سے اپنی قوم اسرائیل کو نکال کے لایا تو وہ گلابان کی طرح، چوپان کی طرح وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا، اور بیان میں گلے کی مانند ان کی رہنمائی کی۔ بیابان کے اندر بھی، دشت میں بھی، صحرا میں بھی اس نے ان کے بیابان میں بھی گلے کی مانند ان کی رہنمائی کی، ان کے آگے آگے چلا، ان کے ساتھ ساتھ بنا رہا۔ عزیزوں، بہت خوبصورت بات کو داؤد نے یہاں زبور کے اندر فرمایا، اور اس نے کہا خداوند میرا چوپان ہے، اور اصحاف 78 زبور اور اس کی 52ویں آیت میں کہتا ہے لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا۔ میرا اور آپ کا خدا بھیڑوں کی مانند میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور سچ مچ میں اس نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا، اس نے جتا دیا جب اس نے اپنے نبیوں کی معرفت دی، اس نسبت جنہوں نے یقیناً داؤد کے زبور کو پڑھا ہے، جنہوں نے داؤد کے بھروسے کو دیکھا ہے، جنہوں نے اس بات کو جانا کہ یقیناً ہمارا ہمارا خدا قابل اعتقاد اور قابل اعتماد ہے، جس پر ہم تکیہ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ یقیناً وہ اس بات کو جانتے ہوئے اگر ہم غور کریں تو یشعیاء کے صحیفے میں 40ویں باب میں وہ کہتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ چوپان کی مانند اپنا گلہ چلائے گا۔ کیسے؟ وہ چوپان کے مانند، یعنی میرا اور آپ کا خدا
चौपान की माने मेरा और आपका यीशु चौपान के माने अपना गला चलाएगा, वो भेड़ों को अपने बाजुओं में जमा करेगा, अपने आगोश में रखेगा, अंगोश रखेगा, बगलगीर करेगा। वो अपनी भेड़ों को क्या करेगा? बाजुओं में जमा करेगा और अपने बगल में लेकर चलेगा। अभी जैसा बताया आपको, आगोश मिलेगा, अंगोश करेगा, बगलगीर करेगा, और ये चलेगा। और कैसे चलेगा? वो उनको जो दूध पिलाती हैं, अब उनकी भी फिक्रमंदी है, यानी वो जिंदगियां जो शीरख्वारों पर नशीब पिलाती हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेगा, संभाल के लेके चलेगा, अपनी पनाह, अपनी हिफाजत का साया बना के लेके चलेगा। और यकीनन यकीनन और यकीनन मेरा और आपका खुदा मेरे और आपकी गल्लाबानी, चौपानी, निगहबानी करता है। और इस बात को उसने बखूबी यिर्मयाह के सहीफे में, यिर्मयाह के जरिया मुझ पर और आप पर जाहिर किया है। यिर्मयाह का सहीफा अगर हम देखें तो उसके 31वें बाब में बहुत खूबसूरत बात खुदावंद ने इस निस्बत फरमाई है, क्योंकि यिर्मयाह के जरिए ये फरमाया गया है जो खुदावंद उस पर जाहिर किया। और आयत 10 देखें तो क्या कहता है? आए कौमों, खुदावंद का कलाम सुनो। आए कौमों, किसका कलाम सुनना है? खुदावंद का कलाम सुनो। और दूर के जजीरों में मनादी करो, दूर के टापुओं में, टीलों में, जगहों पर इसकी मनादी करो। किस बात की? पहली चीज तो आए कौमों, खुदावंद का कलाम सुनो, ये जिंदगी बख्श कलाम सुनो। और दूर के जजीरों में मनादी करो और कहो कि जिसने इजराइल को तितर बितर किया वही उसे जमा करेगा। आज जिंदगियां तितर बितर हुई भी है अजीजों, और खुदा का वायदा वो उन्हें जमा करेगा और उसकी ऐसी निगहबानी करेगा, अपने गले की ऐसी निगहबानी करेगा जैसा गडरिया अपने गले की। अब इस बात को यहां पर यिर्मयाह के जरिया खुदावंद ने इस बात को जता दिया, दोहरा दिया कि मैं वो गल्लाबान हूं। खुदावंद फरमाता है, मैं वो गल्लाबान हूं जो अपने भेड़ों की गल्लेबानी करूंगा, उनकी चौपानी करूंगा, मैं अपनी भेड़ों को लेके चलूंगा। और अगर हम कहें कि यकीनन उसने इस बात को जाहिर भी किया है, क्योंकि मेरा और आपका यीशु, मेरा और आपका खुदावंद, खुदा गल्लाबान है, चौपान है। क्योंकि खुदावंद खुदा ये फरमाता है, देखो मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा। देखो मैं खुद अपनी भेड़ों की जो तितर बितर हो गई हैं, भटक गई हैं, इधर उधर आवारा हो गई हैं, मैं उन भेड़ों की भी तलाश करूंगा, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों का फिक्रमंद गल्लाबान, उनका चौपान हूं। इसीलिए दाऊद कह रहा है, खुदावंद मेरा चौपान है, खुदावंद मेरा चौपान है, उसे भरोसा है। सचमुच में एक तरफ खुदावंद ये कह रहा है कि मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा, उन्हें अपने भेड़साल में लाऊंगा। देखिए क्या कहता है खुदावंद यहेजकेल के नबी के सहीफे में, उसके 34वें बाब में फरमाता है, 34वें बाब उसकी 11 और 12 आयत में, क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, मेरा और आपका चौपान, मेरा और आपका खुदा फरमाता है। क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा। और अगर हम ज़बूर 119 की 176वीं आयत को अगर हम गौर फरमाएं अजीजों, वहां पर ज़बूर नवीस ने ये लिखा है, मैं खोई हुई भेड़ की मानिंद भटक गया हूं। और खुदावन यह फरमाता है, क्योंकि खुदावन खुदा फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा। और कलाम में यह कह रहा है, मैं खोई हुई भेड़ की मानिंद भटक गया हूं, अपने बंदे को तलाश कर। अब ये दरख्वास्त कर रहा है, ज़बूर का लिखने वाला ये दरख्वास्त कर रहा है, मैं खोई हुई भेड़ की मानिंद भटक गया हूं, अपने बंदे को तलाश कर
کیوں تلاش کر؟ کیونکہ میں تیرے فرمانوں کو نہیں، میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا، اس لیے تو مجھے تلاش کر کیونکہ میں تیرے فرمان نہیں بھولتا۔ اور یہاں پر خداوند خود فرما رہا اپنی زبان مبارک سے کہ میں خود انہیں تلاش کروں گا اور انہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ جس طرح چرواہ اپنے گلے کی تلاش کرتا ہے، جس طرح چرواہ اپنے گلے کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پراگندہ ہو گئی ہے، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لوں گا۔ یعنی کہ وہ بھروسے مند خدا مجھے اور آپ کو ان باتوں میں سے نکال لائے گا، چھڑا لائے گا جس کے اندر ہم مبتلا ہو کر اس کے راہ سے پراگندہ ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، بھٹک گئے۔ اور میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے میں انہیں تلاش لوں گا۔ اور دوسری طرف وہ زبور کا لکھنے والا فرماتا ہے میں کوئی بھی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا تو اپنے بندے کو تلاش لے۔ کیوں تلاش لے؟ کیونکہ میں تیرے فرمان نہیں بھولتا۔ عزیزوں، خداوند میرا اور آپ کا یہ سود زمین پر اپنے قیام کے ایام میں یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں جہاں وہ اس بات کا خود اقرار کر رہا ہے اپنے زبان مبارک سے، اور وہ فرماتا ہے 10 باب کی 11ویں آیت کے اندر کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اچھا چرواہ میں ہوں، اچھا چرواہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اس بات کو وہ ظاہر کر رہا ہے کہ اچھا چرواہ میں ہوں۔ کیوں ہوں؟ کیونکہ اگر ہم تیسری آیت پڑھیں وہ کیا کہتا ہے؟ بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بہ نام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنے سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ خداوند اپنی بھیڑوں کو پہچانتا ہے اور بھیڑیں اپنے گلہبان کی آواز کو پہچانتی ہیں۔ خداوند اپنی بھیڑوں کو پہچانتا ہے، اپنے لوگوں کو پہچانتا ہے اور اس کے لوگ اپنے چوپان کی آواز کو پہچانتی ہیں، جانتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھیڑوں کا چرواہ ہے، وہ میرا اور آپ کا چرواہ ہے۔ کیوں؟ اس نے 14ویں آیت میں فرمایا اچھا چرواہ میں ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ اچھا چرواہ میں ہوں۔ اور سچ مچ میں 16ویں آیت میں کہتا ہے میری اور بھی بھیڑ ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، مجھے ان کا بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہ ہوگا۔ وہ بھیڑیں بھی جن کو یہ پیغام، یہ بھروسہ حاصل نہیں ہوا، لیکن جنہوں نے غیر قوم ہوتے ہوئے بھی اپنا توکل، اعتماد، بھروسہ قادر مطلق خدا پر اپنے گلہبان پر رکھا، ان کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو 1.5 سال کی نہیں ہے، مجھے انہیں بھی لانا ضرور ہے تاکہ ایک گلہ اور ایک ہی گٹریا ہو، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا مجھ سے اور آپ سے بے انتہا محبت اور الفت، کیونکہ میں اور آپ اس کی نظر میں بیش قیمت اور مکرم، انمول اور پرتشٹھت ہیں۔ میں اور آپ خداوند اپنے خدا کی نظر میں قیمتی ہیں، انمول ہیں، پرتشٹھت ہیں۔ یشعیاہ میں اس نے ہی کہا 43 باب میں تو میری نظر میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا، اس نے ٹھہرا دیا۔ اور یقیناً داؤد بھی اس بھروسے کو جانتا تھا، کیونکہ جب داؤد کے گلے میں سے کوئی ببر یا ریچھ بھیڑ یا بھیڑ کے بچے کو یا بکری یا اس کے بچے کو لے جاتا تھا، وہ ان کے منہ سے اسے چھڑا لاتا تھا۔ یہ دردمندی تھی داؤد کی، اور اسی دردمندی کو دیکھ کے خداوند نے کہا تھا کہ جو انسان بھیڑوں سے جس کی تجلیل خداوند نے بھیڑوں سے کی ہے، یہ جان کر کہ جس انسان جس چوپان کے دل میں بھیڑوں کے لیے ان کی جان کی حفاظت کے لیے اتنی فکر ہے، تو داؤد کا بھی بھروسہ، توکل اپنے قابل اعتماد اور اپنے قابل اعتماد خدا پر کہ وہ میرا چوپان ہے، اور کلام فرماتا خدا میرا چوپان ہے۔ اور یقیناً وہ چوپان
جس نے میرے اور آپ کے خاطر، جس نے فرمایا اچھا چروا میں ہوں، اچھا چروا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان. یقیناً آگے آ کے اس پہ تھوڑا ہم غور کریں گے، لیکن آگے کہتا ہے مجھے کمی نہ ہوگی. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کچھ کمی نہ ہوگی. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کچھ کمی نہ ہوگی. اور کیسے؟ کبھی اگر ہم غور کریں زبور 34 کے اندر تو وہ کہتا ہے 34 آیت باپ کی 9ویں آیت میں، خداوند سے ڈرو ہے اس کے مقدسوں، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں. کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں انہیں کچھ کمی نہیں. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کچھ کمی نہ ہوگی. اور 10ویں آیت میں کہتا ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. مجھے کسی بات کی کمی نہ ہوگی. اور اگر اور غور کریں تو جس انسان کا اعتماد توکل بھروسہ خداوند اپنے خدا پر ہے، وہ جس نے خداوند اپنے خدا کو شخصی اور ذاتی طور پر اپنا نجات دہندہ، شفا دہندہ، مخلصی دینے والا قبول کر لیا ہے، عزیزوں وہ زندگی مبارک ہے. اور کلام یہی فرماتا ہے، اگر ہم اس کی 8ویں آیت کو دیکھیں زبور 34 کی، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے. چکھ کر دیکھو، پرکھ کر دیکھو، آزما کر دیکھو. جس نے ذائقے کو چکھ لیا اسے باقی چیزیں بدمزہ لگتی ہیں. عزیزوں، جس نے کلام کے ذائقے کو چکھ لیا، تب اس نے مجھ سے کہا، میں نے اسے کہا یہ چھوٹی کتاب مجھے دے کہ میں اسے نوش کر لوں، اور میں نے اس کلام کو نوش کر لیا. یہ میرے منہ میں تو شیرین اور پیٹ میں کڑوی، لیکن میں اس کلام کے ذریعے یقیناً جس نے خداوند کے کلام کو، خداوند کو چکھ لیا، وہ دیگر باتوں کے لیے، دیگر باتیں، دیگر ذائقے اس کے لیے بدمزہ ہیں سوائے ایک ذائقے کے، اور وہ ہے یہ شیرین کلام. کہ تیرے منہ میں تو شیرین لیکن تیرے پیٹ میں مکاشفہ میں کہتا ہے. اور یقیناً جب ہم اسے اپنے اندر لے لیتے ہیں، ہم اسے چکھتے ہیں، ہم اسے نوش کر لیتے ہیں، تو یقیناً کسی بات کی کمی نہیں ہوتی. کیونکہ کلام فرما رہا ہے ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوتے. کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں انہیں کچھ کمی نہیں ہوتی، کوئی کمی نہیں ہوتی. عزیزوں، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے زبان مبارک سے میرا اور آپ کا یہ روئے زمین پر اپنے قیام کے ایام میں اگر ہم غور کریں تو اس نے زبان مبارک سے جب وہ پہاڑی آواز دے رہا تھا تب اس نے ایک بات فرمائی تھی. اگر ہم متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 33ویں آیت کو پڑھیں غور سے تو یہ وہ کلام ہے جو خداوند مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہو کے فرماتا ہے. اور وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ پہلے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہت اور اس کی رازبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. جن کی ضرورت، حاجت تم محسوس کرتے ہو، وہ ساری چیزیں تمہیں مل جائے گی. ارے پہلے میرے کو چکھ تو لو، پہلے میری بادشاہت کی تلاش تو کر لو، پہلے تم راست بازی کی تلاش تو کر لو، تب یہ سب چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی. اور زبور نبی اس کا بھروسہ، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کچھ کمی نہ ہوگی. کیوں نہ ہوگی؟ کیونکہ وہ مہیا کرنے والا میرا اور آپ کا خدا ہے. میری اور آپ کی حاجت کو، میری آپ کی ضروریات کو پورا کرنے والا میرا اور آپ کا خدا ہے. وہ اپنے گلے کو ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ مجھے شخصی طور پر مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. کہاں لے جاتا ہے؟ برکتوں کے دیش میں. برکتوں سے پر کرتا ہے، برکتوں سے بھر دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے.
عزیزوں، یزکیل نبی کے صحیفے کے اندر اگر ہم غور کریں، یہ بھروسہ مجھے اور آپ کو خداوند اپنے کلام کے خدا کے کلام سے اپنی زندگی میں بنائے رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ کلام میرے اور آپ کے لیے دیا گیا ہے۔ اور وہاں وہ 34 باب اس کی 14ویں آیت اور 15ویں آیت میں کچھ کہتا ہے۔ 14ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں، اور ان کو اچھی چراگاہ میں چراؤں گا اور ان کی آرام گاہ اسرائیل کے اونچے پہاڑوں پر ہوگی۔ وہاں وہ عمدہ آرام گاہ میں لیٹے گی اور ہری چراگاہ میں اسرائیل کے پہاڑوں پر چرے گی۔ میں ہی اپنے کلے کو چراؤں گا اور ان کو لوٹاؤں گا۔ خدا فرماتا ہے، میں گمشدہ کی تلاش کروں گا اور خارج شدہ کو واپس لاؤں گا اور شکستہ کو باندھوں گا اور بیماروں کو تقویت دوں گا۔ میں موٹے اور زبردست، معاف کیجیے گا، بس اس حصے تک ہی لیں گے۔ میں گمشدہ کی تلاش کروں گا اور خارج شدہ کو واپس لاؤں گا اور شکستہ کو باندھوں گا اور بیماروں کو تقویت دوں گا۔ یہ ہے داؤد کا بھروسہ، اور یہ ہے جس کے ذریعہ خداوند نے اپنے نسبت فرما دیا کہ میں اپنی بھیڑوں کو، اپنے لوگوں کو جو میرے ہیں، جو مجھ پر ایمان توکل اعتماد بھروسہ رکھتے ہیں، میں انہیں لیے چلوں گا۔ سچ مچ میں عزیزوں، وہ ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں بٹھلاتا ہے۔ میں انہیں لیٹاؤں گا، لیٹیں گی، لائی ڈاؤن، دے ول لائی ڈاؤن، وہ لیٹے گی۔ اور پھر کہتا ہے، میں انہیں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ چشمہ ایک ہی چشمہ جس میں سے انسانوں نے اور حیوانوں نے پیا۔ اگر ہم غور کریں تو یہ وہی چشمہ ہے جو عزیزوں اس بیابان میں، اس دشت میں، اس صحرا میں، جہاں پر خداوند اپنے قوم کو لیے چلا آ رہا تھا، اور جہاں اس نے انہیں جب وہ بڑبڑانے لگے کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا، ہمیں پانی ملا، عزیزوں وہاں پر خداوند نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ تو جا، اور جا کر کیا کرنا ہے، چٹان پر اس چھڑی کو مارنا اور وہ تجھے پانی دے گی۔ اور دوسرے حصے میں کہتا ہے کہ تو وہاں پر اس سے بات کرنا اور وہ تجھے کیا کرے گی، پانی دے گی۔ ہم اس آگے دیکھتے ہیں، لیکن ایک پولس رسول کا قرآن کی نام کلیسیا کو لکھا پہلا کر، اس کے 4 باب میں وہ کچھ اس طرح مندرجہ لکھا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے وہ دیکھیے۔ پولس رسول کا قرآن کی کلیسیا کے نام پہلا کر 10واں باب اور اس کی 4 آیات کے اندر کچھ اس طرح مندرج ہے، اور کیا کہتا ہے، 10واں باب اور اس کی 4 آیت میں کچھ بہت اچھی چیز اس نے لکھی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ سب نے ہی اس روحانی پانی میں سے پیا ہے، اور وہ چٹان میرا اور آپ کا یسوع، میرا اور آپ کا خداوند اپنے لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے چٹان میں سے سوتوں کو پھوٹ نکالتا ہے، دے دیتا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم کروز کے اندر نیرگمن میں دیکھیں تو وہاں 17ویں باب کے اندر اس بات کا ذکر ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے کیا کہتا ہے اس کی 6 آیات کے اندر، دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں ہوریب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پیئیں۔
کہ یہ لوگ پیے. اور اگر ہم اور اس کو دیکھیں تو یقیناً ایک جگہ تو چٹان سے پھر مارنے کی بات تھی اور دوسری جگہ تھا تو اس چٹان سے کلام کرنا، بات کرنا، وہ تجھے پانی دے گی. اور وہ پائی جاتا ہے گنتی کی کتاب میں اور اس کے 20ویں باب میں، گنتی اور اس کا 20واں باب. پرانے عہد نامے کی 4 کتاب گنتی اور اس کا 20واں باب کیا کہتا ہے؟ دیکھیے 20ویں باب میں اور اس کی 7 اور 8 آیات کے اندر کیا کہتا ہے. اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا. یوں جماعت کو اور ان کے چوپایوں کو پلانا. ان کے جماعت اور ان جماعت کو اور چوپایوں کو بھی پلانا. سب نے ایک ہی پانی میں سے پیا ہے. یعنی میرا اور آپ کا یسوع چٹان بن کے، پانی بن کے، حیات کا چشمہ بن کے، جس نے فرمایا میں حیات کا چشمہ ہوں، جو مجھ میں سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. یقیناً وہ اپنے لوگوں کو چراگاہوں میں اور یقیناً وہ انہیں پانی کے سوتوں کے پاس لے جاتا ہے. اور آگے کہتا ہے زبور 23 اس کی 3 آیت کے پہلے حصے میں، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. جب میں پستا اور پریشان ہوتا ہوں، تکلیف میں ہوتا ہوں، مصیبت زدہ ہوتا ہوں، وہ خواہ کیسی بیماری، تکلیف، مصیبت کیوں نہ ہو، اس وقت میں یقیناً وہ مجھے بحال کرتا ہے، بحالی بخشتا ہے. کیونکہ تو میرا رہبر ہے، رہنما ہے، اور اسی لیے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زبور نبی نے اس بات کو جانا تھا اور اس لیے اس نے بار وقت داؤد نے ان باتوں کو کلام کے ذریعے مجھ پر اور آپ پر ظاہر اشکارا کیا ہے خداوند کے ذریعہ. اور وہ کہتا ہے جب سچ مچ میں میرا اور آپ کا خدا مجھے اور آپ کو یقیناً بھیڑوں کی تشبیہ دے کر بھیڑوں کی طرح وہ لیے چلتا ہے. اور 7ویں باب کے پہلے 19 باب کی 7ویں آیت کے پہلے حصے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے. خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے. جو اس کے اوپر بھروسہ توکل کرتا ہے، اس کی حکموں کی پیروی کرتا ہے، ان قوانین احکام اور حکموں کی پیروی کرتا ہے، اس کے نیموں ودیوں اپدیش اور آگیوں کا پالن کرتا ہے، یقیناً اس کو کیا ہے حاصل؟ کیا ہوتا ہے اسے حاصل؟ اس کی جان کو وہ بحال کرتا ہے. وہ مجھے، دوسرا ایسا دیکھیں، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر، میرا اور آپ کا خدا مجھ سے اور آپ سے محبت رکھتا ہے، الفت رکھتا ہے، اور وہ اپنے نام کے خاطر، بزرگ نام کے خاطر مجھ سے اور آپ سے مخاطب رہتا ہے، مجھ سے اور آپ سے محبت و الفت رکھتا ہے، مجھ سے اور آپ سے وہ بھیڑ کے مانند اس گلابان کی مانند بھیڑ سے، جو میں اور آپ میں اپنی بھیڑ سے، بھیڑ کو سنبھالتا ہے اور اس سے محبت و الفت رکھتا ہے. وہ اپنے نام کی خاطر میں اپنی بھیڑوں کی راہبری اور رہنمائی کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں زبور 31 عزیزوں، وہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہے 3 آیت میں، کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے، اس لیے اپنے نام کی خاطر، اس لیے اپنے نام کی خاطر میری راہبری اور رہنمائی کر. اور کلام فرماتا ہے جس راہ میں تجھے چلنا ہے میں اس میں تیری راہبری. کیونکہ گلابان اپنے بھیڑوں کے آگے آگے چلتا، بھیڑیں اس کی آواز سنتے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے.
اور اس کی بھیڑیں اپنے گلےبان کی اپنے چوپان کی بات آواز کو پہچانتی ہیں، وہ اس کے پیچھے ہو لیتی ہیں، اور سچ مچ میں وہ مجھے اپنے نام کے خاطر یہ چلتا ہے، رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمارا نجات دینے والا جس نے فرمایا میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنا جان دیتا ہوں، وہی زبور 79 میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے کیا کہتا ہے، دیکھیے 79 اور اس کی زبور 79 اور اس کی 9ویں آیت میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے ذرا دیکھیے۔ آئے ہمارے نجات دینے والے خدا، آئے ہمارے نجات دینے والے خدا، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر، اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ اصحاف کے ذریعہ یہ خداوند نے اس کلام کو کہلوا دیا کہ میں تمہارا بھروسے مند قابل اعتماد خدا ہوں۔ اور یقیناً اصحاف کہہ رہا ہے اپنے زبور مشکال کے مزمور میں، آئے ہمارے نجات دینے والے خدا، اپنے نام کے جلال کے لیے کی خاطر ہماری مدد کر، اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ اور اس نے دیا اس دار اس صلیب پر، میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ اس نے 2020 برس پہلے دے دیا، تاکہ ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ جو اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اعتماد توکل کرتا ہے اور جو حکموں کی پیروی کرتا ہے اور ان پہ چلتا ہے، نہ کہ کلام کا سننے والا بلکہ اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، یقیناً اور یقیناً وہ جو قابل اعتقاد اور قابل اعتماد پر اپنا بھروسہ رکھتا ہے، یقیناً اس کے لیے جو شخصی اور ذاتی طور پر یسوع کو میرے اور آپ کے مسیح کو نجات دہندہ، شفا دہندہ، مخلصی دینے والا قبول کرتا ہے، ایمان دل سے اور اقرار زبان سے کرتا ہے، تو یقیناً وہ جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا فدیہ اور کفارہ دے دیا، میری اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا اور ہمیں اپنے زندگی کا حصہ وہ بنا لیتا، اور اسی لیے فرماتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اپنے نام کی خاطر جب اس نے اس بات کو کہا تو وہ بھی کہتا ہے اپنے بھیڑوں کے لیے کہ میں اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، کفارہ دیتا ہوں، کہ گناہوں کا فدیہ اور کفارہ دیتا ہوں۔ اور آگے فرماتا ہے، عزیزوں اگر ہم غور کریں اس بات کو، زبور 109 میں پھر فرماتا ہے اور کیا کہتا ہے، دیکھیے غور کریے، بھجن 109 نکالیے گی، دیکھیے، اور بھجن 109 زبور 109 کے اندر اور اس کی 21ویں آیت کے اندر کیا کہتا ہے، لیکن آئے مالک خدا اپنے نام کی خاطر مجھ پر احسان کر، مجھے چھڑا کیونکہ تیری شفقت خوب ہے، مجھے چھڑا کیونکہ تیری شفقت خوب ہے، تیری کرونا مجھ پر، شفقت کرونا مجھ پر خوب ہے، اور چھڑانے والا تو میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ اپنے نام کی خاطر، اپنے نام کی خاطر مجھ پر یہ احسان کر، اور اس نے کر دیا 2020 برس پہلے، اور یقیناً اس نے کفارہ دے کے ہمیں قوموں کے درمیان ناپاک نہ ہونے دیا، لیکن مزاج آدم نے تو اس مزاج کے سبب اپنے آپ کو، جن کی نسبت خدا نے حکم دیا تھا کہ ان کی پیروی نہ کرنا، ان سے کوئی تعلقات نہ رکھنا،
انہیں کے سے تعلقات رکھ کے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے اولادوں کے لیے بھی ہلاکت کا سبب بن گئے. یقیناً یسکیل کے ذریعے جب یہ فرمایا گیا، یسکیل اس کا 20واں باب اور اس کی 14ویں آیت کے اندر فرماتا ہے کلام کیا کہتا ہے، بہت خوبصورت بات. لیکن میں نے، اب خدا کہہ رہا ہے، لیکن میں نے اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ ان قوموں کی نظر میں جن کے آنکھوں کے سامنے میں ان کو نکال لایا ناپاک نہ کیے جائیں. پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے نام کی خاطر ہم پر احسان کر، اور خدا فرمانا ہے لیکن میں نے اپنے نام کی خاطر ایسا کیا کہ وہ ناپاک نہ کیے جائیں، وہ پاک رہیں. کیونکہ کلام یہ فرماتا ہے، یسوع نے متی کی انجیل میں 5ویں باب میں جب وہ پہاڑی باز بول رہا تھا، پہاڑی باز زندگیوں کے سامنے دیا تھا 5ویں باب میں، اور وہ کہتا ہے مبارک ہیں وہ جن کے دل پاک ہیں وہ خداوند کو دیکھیں گے. مبارک ہیں وہ جن کے دل پاک ہیں وہ خداوند کو دیکھیں گے. یعنی 5:8 کے اندر متی میں وہ یہی فرماتا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو جنہیں اس نے برگزیدہ کر لیا، مبارک ہیں وہ جنہیں برگزیدہ کرتا اور اپنے نزدیک آنے کا موقع دیتا ہے. جنہیں اس نے برگزیدہ کر لیا انہیں پاک دل بھی عنایت فرمایا. میں تمہارے باطین میں سے سنگ دل نکال کر کیا کروں گا؟ گوشت دل رکھوں گا. وہ جس نے فرمایا یقیناً میرے اور آپ کے یسوع نے، میرے اور آپ کے تعالیٰ نے فرما دیا. کیا کہتا ہے دیکھیے، یزکیل کی کتاب میں فرماتا ہے اس کے 11ویں باب کی 19ویں آیت سے دیکھیے، اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطین میں ڈالوں گا اور سنگ دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا اور ان کو گوشت دل عنایت کروں گا تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں اور ان پر کاربند ہوں، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا. اور اگر اور غور کریں تو 36ویں باب کے اندر کچھ کہتا ہے اسی یزکیل کی کتاب میں. وہ کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ تب 25ویں آیت میں پڑھیں گے، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے. کیا ہوگا؟ پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطین میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگ کو نکال ڈالوں گا اور گوشت دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطین میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. اور بار بار خدا نے فرمایا میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. یہ ہے قابل اعتقاد اور قابل اعتماد بھروسے مند میرا اور آپ کا خدا، میرا اور آپ کا یسوع، میرا اور آپ کا نجات دہندہ، پکڑسی دینے والا. اس لیے زبور نویس کہتا ہے وہ چوپان کے مانند اپنے گلے کو چراتا ہے. صداقت کی راہوں پر، کہاں پر؟ جس نے فرمایا راہ پر زندگی میں ہوں، اس سے درخواست کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے صداقت کی راہوں پر لیے چل. صداقت کی راہوں پر، کہاں پر؟ صداقت کی راہوں پر لے چل. لے چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ سے اور آپ سے محبت اور الفت رکھتا ہے. مجھ سے اور آپ سے بے انتہا محبت اور الفت رکھتا ہے، پیار کرتا ہے. مجھ سے اور آپ سے وہ اپنا ذاتی رشتہ قائم رکھتا ہے کیونکہ اسے اپنی دستکاری سے بے انتہا محبت اور الفت ہے. اور 4 امثال نیتی وچن 4 اور اس کی 11ویں آیت کے اندر کچھ اس طرح وہ فرماتا ہے. کیا کہتا ہے دیکھیے ذرا. امثال 4:11 میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راست پر تیری رہنمائی کی ہے.
پیشکش سے اس نے مجھے اور آپ کو حکمت کی راہ، جس نے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جس نے فرمایا راہ بھی میں ہوں، سچائی بھی میں ہوں، مار سکتے ہو جیون، راہ اور زندگی، کیونکہ جو اس راہ کو اختیار کرتا ہے جو سکری راہ ہے وہ حیات کو پہنچاتی ہے، یعنی زندگی کو، یعنی میرے اور آپ کے یسوع کے ساتھ، میرے آپ کے خدا کے ساتھ ہمیں شامل کر لیتی ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا راہ اور زندگی میں ہوں، بنا میرے وسیلے اپنے باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو وہ جو راہ ہے اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی، یعنی بدھی دی، اور راہ راست پر تیری رہنمائی کی ہے، میں تجھے لیے چلا ہوں۔ اور بہت ساری آیتیں اس میں سے ہم نکال سکتے ہیں چیزوں جہاں وہ مجھ سے آپ سے فرما رہا ہے، لیکن یہاں چند ایک آیات کے ساتھ ہی ہم اس کو جانیں گے۔ وہ کہتا ہے مجھے راہ راست پہ لیے چلتا ہے، اور اگر ہم غور کریں تو زبور 139 زبور بھجن 139 کے اندر کیا کہتا ہے، دیکھیے زبور 139 اس کی 10ویں آیات کے اندر کچھ کہتا ہے، تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دائنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ یہ ہے داؤد کا بھروسہ کہ وہاں بھی تو میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دائنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ کیونکہ وہ مجھ سے اور آپ سے بے انتہا محبت رکھتا ہے، اور یہ بھروسہ داؤد کا ہے کہ وہ کیا ہی بھروسہ داؤد نے رکھا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی خداوند کلام کے ذریعے سکھاتا ہے کہ ہم کس پر بھروسہ رکھیں۔ کسی کو تو گھوڑوں اور کسی کو رتھوں کا بھروسہ، لیکن میں تو خداوند اپنے خداوند پر ہی بھروسہ رکھوں گا جو قابل اعتقاد اور قابل اعتماد خدا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ اس کی 10ویں آیت میں زبور 143 کی 10ویں آیت میں کچھ فرماتا ہے، مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا شخصی طور پر تو میرا خدا ہے۔ مجھے سکھا کہ میں تیری مرضی پر چلوں، اور وہ راہ جو تو نے میرے تجویز کی اس میں میری رہبری کر، رہنمائی کر، لے کے چل۔ اور وہ مجھ سے اور آپ سے، میری اور آپ کی کیا یہ خداوند اپنے خدا سے التجا ہے؟ اور آگے وہ کہتا ہے تیری نیک روح مجھے راستے کے ملک میں لے چلے۔ تیری نیک روح، خدا کی روح تو نیک ہے عزیزوں ہر ایک کے لیے۔ انسان ہی ہے جو نیکی کی راہ سے پھر جاتا ہے، انسان ہی ہے جو اس کی بتائی ہوئی راہ کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہے۔ وہ سکری راہ پہ چلنے والے بہت تھوڑے ہیں جو حیات کو پہنچیں گے، زندگی کو پہنچیں گے۔ چوڑے راستے پہ چلنے والوں کا تو شمار بہت ہے عزیزوں، چوڑے راستے پر چلنے والوں کا شمار تو بے انتہا ہے، جن کو گنا بھی نہیں جاتا، شمار بھی نہیں کیا جا سکتا عزیزوں، اتنا شمار ہے۔ لیکن سکری راہ پہ چلنے والے تھوڑے ہیں، اور وہ تھوڑے جو ہیں کیوں داؤد نے اس بات کو لکھا، مجھے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، وہ مجھے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، چونکہ زبور 43 اور اس کی 30ویں آیت میں فرما رہا ہے، اور نور اور اپنی سچائی کو بھیج۔ اور یسوع نے کہا میں نور ہوں اور تم نور کے فرزند ہو۔ یسوع نے کہا سچ میں ہوں، تم حق کو جانو گے، حق تمہیں آزاد کرے گا۔ اور وہ کہہ رہا ہے اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج، وہ میری راہبری کرے گی، مجھے راہبری کرے گی، تاکہ وہ میری راہبری کرے۔ وہ مجھ کو تیرے کوئی مقدس یعنی اس بڑے پہاڑ پر جہاں تو ہے، اور تیرے مسکنوں تک پہنچائے۔ کس راہ پر؟ وہ راہ جو مجھے تیرے مسکن تک پہنچائے، وہ جگہ جہاں تو ہے۔ آئے خداوند تیری دستکاری بھی ہو۔ اور یہ اس التجا کو کر رہا ہے، مانگ رہا ہے خداوند سے، اور کہہ رہا ہے، اور خداوند کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟
وہ مجھے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، دھارمکتا کی راہ پر لے چلتا ہے۔ یشعیاء 49 یشعیاء 49 کیا کہتا ہے؟ 49 چیپٹر آف عزائیہ، یشعیاء 49 کے اندر وہ کہتا ہے 10ویں آیت سے کیا کہتا ہے؟ وہ نہ بھوکے ہوں گے نہ پیاسے، اور نہ گرمی اور دھوپ سے ان کو ذرا پہنچے گا، کیونکہ وہ جس کی رحمت ان پر ہے ان کا رہنما ہوگا، اور پانی کے سوتوں کی طرف ان کی راہبری کرے گا، حیات کے چشمے کی طرف لے چلے گا۔ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، لے چلتا ہے۔ اور آگے زبور 23 کی 4 آیت کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ بلکہ وہ موت کے سائے یعنی ڈر میں سے بھی، موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے، 4 آیت میں کہہ رہا ہے بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو۔ کیوں کہہ رہا ہے خواہ موت کے سائے کی؟ کیونکہ اس بات کو اس نے زبور 138 کے اندر بھی کچھ فرما رہا ہے۔ دیکھیے بجن 138 زبور 38 کے اندر کہہ رہا ہے 7ویں آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا، اور تیرا دائنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ تو میرے کیا کہتا ہے؟ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، تیرا دائنا ہاتھ مجھے بچا لے گا، مجھے سنبھال لے گا۔ کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ اگر ہم غور کریں یشعیاء کے نبی کا صحیفہ اس کا 43واں باب، جس نے نا چیز کی جو زندگی وہ بسر کر رہا تھا اس تبدیل سے تبدیل کیے۔ یقیناً خدا میرا اور آپ کا خدا مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ خوف نہ کر، 43 کے دوسرے حصے کی، خوف نہ، دوسرے حصے میں پڑھ رہا ہوں کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا، جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، بھروسہ۔ اور جب تو ندیوں کو عبور کرے تو وہ تجھے نہ ڈبوئے گی، اور جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیرا نجات دینے والا ہوں۔ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، کہیں سے بھی ہو کے گزروں، کیسے بھی حال میں ہوں، تو میرے ساتھ ہے، تیرا دائنا ہاتھ مجھے سنبھالے رہتا ہے۔ کیونکہ اس نے یہی فرمایا ہے، مت ڈر کیونکہ میں تیرا ساتھ ہوں، ہراسان نہ ہوں کیونکہ میں خدا ہوں، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، یقیناً میں تیری مدد کروں گا، اور میں اپنے صداقت کے دائیں ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ یشعیاء 41 اور اس کی 10ویں آیت میں کہہ رہا ہے، اور 13ویں آیت میں پھر دوہرا رہا ہے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، تیرا دائنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا، اور موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، میں نہیں ڈرتا، کیونکہ جانتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ہے، تیرا دائنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ میں یقیناً جب 27 زبور کے اندر داؤد کہتا ہے اس بھروسے کو، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ سوال نشان، کوئی دہشت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، اور جو روشنی میں چلتے وہ ٹھوکر نہیں کھاتے، اور میرا اور آپ کا گلہ بان مجھے اور آپ کو ابر اور تاریکی میں، دن اور رات میں، ابر اور تاریکی رات میں بھول کے بن کر کھڑا ہوتا ہے، سکون بن کے کھڑا ہوتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشت ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ کوئی ہیبت نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، بھلے سوال نشان آئے، لیکن وہ کہتا ہے موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔
کیوں؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اور خروج نرگمن کی کتاب اس کے 30 باب کے اندر وہ کہتا ہے، اپنے خلیل اللہ اپنے دوست حضرت موسیٰ سے وعدہ فرماتا ہے، جو مجھ سے اور آپ سے بھی وعدہ ہے، اور 30 باب کے اندر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، اور 12ویں آیت میں کہہ رہا ہے میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں جو ہوں سو میں ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اور جب تو تیرا وعدہ ہے، جب تو سیلاب میں سے گزرے گا اور کوئلوں پہ چلے گا، آگ پر چلے گا، آنچ نہ لگے گی، شعلے تجھے نہ جلائیں گے، یہ ہے وہ میرا اور آپ کا بھروسے مند، میرا اور آپ کا خدا، میرا اور آپ کا نجات دہندہ، مخلصی دینے والا۔ اور زبور 23 کی 5ویں آیت کہتی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان۔ بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے عزیزوں، غور کریں عزیزوں، جب زبور نبی داؤد اس وقت جب اپنے بیٹے سے اور ان زندگیوں سے بھاگا چلا جا رہا تھا جو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور جب داؤد اور اس کے شمشیر زنوں کو تلوار، وہ جو جنگی مرد تھے وہ چلے جا رہے تھے، خداوند نے ایسے ذریعے قائم کیے کہ بیابان میں بھی ان کے لیے دسترخوان بچھا دیا، ان کی حاجتوں کو رفع کرنے کا اس نے ذریعہ قائم کر دیا۔ داؤد نے اسی لیے فرمایا، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ بعض وہ زندگیاں جو داؤد کے ساتھ تھی، ان زندگیوں نے اس کے بیٹے آبشالوم اور اس کے ساتھیوں سے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی خوراک اور اس کی خورش کے لیے انتظام جو خداوند نے پہلے سے اس کے لیے کیا تھا، جس طرح بیابان میں جب اپنے قوم اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کے لا رہا تھا، انہیں کھانے کے لیے روحانی غذا، فرشتوں کی خوراک، وہ منہ عنایت کیا، اور جب انہوں نے گوشت مانگا تو گوشت نہیں دیا۔ عزیزوں، ان کے بڑبڑانے اور ان کے کڑکڑانے کو اس نے دیکھا سنا، لیکن پھر بھی اس نے لوگوں کی حاجتوں کو رفع کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ کون ہمیں بیابان میں یہ کھلائے گا، اور خداوند نے ظاہر کر دیا کہ وہ مہیا کرنے والا خدا ہے، جس طرح اس نے اپنے لیے، اپنے بندے کے لیے وہ برا اس موریا کے پہاڑ پر اپنے ایمانداروں کے باپ کے لیے وہ برا مہیا کرا کہ اپنے بیٹے کے جگہ اسے سوکتانی قربانی کے طور پر نظر کرے، جو اس کے حق میں راست بازی گنا گیا، اور وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ عزیزوں، یہی جس نے فرمایا یہوہ یہ مہیا کرنے والا خدا بیابان میں بھی زندگیوں کی حاجت رفع کرنے کے لیے ذریعہ قائم کر دیتا ہے، ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو دوسرا سیموئیل اس کا 17واں باب اور اس کی 2 آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، جہاں کچھ اس طرح مرکوم ہے۔ 28 اور 19 آیت، پلنگ اور چارپائیاں اور باسن اور مٹی کے برتن اور گیہوں اور جو اور آٹا اور بھنا ہوا اناج اور لوبیا کی پھلیاں اور مسور اور بھنا ہوا چبینا اور شہد اور مکھن اور بھیڑ بکریاں اور گائے کے دودھ کا پنیر داؤد کے اور اس کے ساتھ کے لوگوں کے کھانے کے لیے لائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بیابان میں بھوکے اور ماندے اور پیاسے ہیں، خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ رہتا ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔
यकीनन यहाँ पर भी उनके भूख को और प्यास को और थके मांदे होने पर उनके लिए तमाम इंतजाम किए। जिस तरह वो अपने गले को चलाता है, लेके जाता है, आगोश में रखता है, बगलगीर करता है, अंगोश में करता है और उन्हें धीरे धीरे लेके जाता है और यकीनन उन्हें राहत के चश्मों में से पिलाता है। वो सारी चीजें उसने अपने मंजूर नजर के लिए पेशकर से जिंदगियों के अंदर इस जज्बे को डाला कि वो अपने बंदे की हाजत को रफा कराए और उसने ऐसे जरिए कायम किए और सचमुच में उसने वो रोटी, वो खुराक उनके लिए मुहैया की। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। यकीनन तेल मलना यानी मसा करना। सैमुएल ने शाऊल को भी मसा किया था और दाऊद को भी, लेकिन शाऊल नाफरमानी के सबब अपने गल्लेबान से भटक गया, लेकिन दाऊद अपने गल्लेबान के साथ बना रहा और इसीलिए कलाम कहता है जहां मेरे और आपके यीशु के लिए कहा गया था वो मुझे और आपको भी पढ़ने के लिए देता है। तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसलिए खुदावंद तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हम सारों से ज्यादा मसा किया, दाऊद को भी मसा किया। यकीनन उसने मुझे और आपको भी मसा किया है कुर्बानी के बेशकीमती खून से, उस तेल से। वो तेल यकीनन अगर हम ज़बूर 92 उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो उसमें फरमाता है तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की माने बुलंद किया है। तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की माने बुलंद किया है मेरे सिर पर। बहुत अच्छी आयत है ज़बूर 92 उसकी 10वीं आयत। लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की माने बुलंद किया, मुझ पर ताजा तेल मला गया है। तूने मुझे मसा किया है, मखसूस किया है। यकीनन मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने और उससे ज्यादा क्या किया है, मुझसे क्या किया है। तूने और उससे ज्यादा, मेरे हमसारों से ज्यादा मुझे मसा किया है। ये है भरोसा। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन प्याला लबरेज होता है। कैसे? क्योंकि यकीनन दाऊद ने इस बात को जाना था और उसने कहा था खुदावंद मेरे प्याले का हिस्सा और मेरे बखेरे का मुहाफिज है। खुदावंद मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। मेरी मिरास कौन सी अब्दियत की है? मेरा प्याले का हिस्सा कौन है? मेरा खुदा है। और यकीनन भलाई और रहमत मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। यकीनन ज़बूर 21 के अंदर वो फरमाता है, क्या कह रहा है वो, क्या कहता है ज़बूर नबी 21 ज़बूर में दाऊद फरमा रहा है, क्या कहता है चौथी आयत में, उसने तुझसे जिंदगी चाहिए और तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराज़ी हमेशा के लिए। क्या किया? उसने तुझसे जिंदगी चाहिए और तूने उसे जिंदगी बख्शी। यकीनन क्या कहता है 27वें ज़बूर के अंदर, बहुत खूबसूरत बात कह रहा है अजीजों। क्या कहता है चौथी आयत में, मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, मैं इसका तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसके हैकल का, ताकि उसके हैकल का क्या करूं, इस्तिफ़सार करूं, उसके हैकल में रहूं, उसकी पनाह में रहूं। क्योंकि खुदावन कलाम में ये फरमाता है, यकीनन 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 मेरा खुदा, ये दाऊद की एक ख्वाहिश कि मैं तेरे घर में रहूं। क्योंकि यकीनन कलाम भी यही फरमाता है, क्योंकि खुदावन के घर में रहना और जगहों के हजार वर्षों से बेहतर है। खुदावन के घर में रहना
اور جگہ پر بدوباش کرنے سے بہتر ہے. یقیناً وہ یہی چاہتا ہے, اس کی یہی خواہش ہے کہ میں تیرے گھر میں بنا رہوں, ہمیشہ تیرے گھر میں رہوں. اور یہی چاہیے میری اور آپ کی خواہش عزیزوں کہ میں اور آپ خداوند کے ساتھ سکونت فرمائیں, میں اور آپ خداوند کے ساتھ اس کے گھر میں رہیں. کیونکہ یقیناً وہ کہتا ہے کیونکہ تیری بارگاہ میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے میں اپنے خداوند کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ میرا خدا ہے اور میں اس کے ساتھ رہنا اور جگہ پر بدوباش کرنے سے زیادہ عزیز جانتا ہوں. اور یہی وہ فرمانا بھی رہا ہے. یہی زبور 84 کے اندر کہہ رہا ہے. بنی کورا اس زبور کو بیان کر رہا ہے جو زبور کے اندر فرمایا گیا ہے. اور میرا اور آپ کا خداوند, میرا اور آپ کا یسوع بھی مجھے اور آپ کو اپنی گلہ بانی عنایت فرما رہا ہے کہ میں ہر وقت خدا کے گھر میں رہوں, اس کے جلال کو دیکھوں اور اس کا استفسار کیا کروں. 1 پطرس 2 باب 25 آیت کچھ کہتی ہے, کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کے طرح بھٹکتے پھرتے تھے مگر اب اپنی روحوں کے گلبان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو. 23 زبور 6 آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یقیناً بھلائی اور رحمت تم پر میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. اور اب کہاں آ گئے ہو تم؟ اپنے روحوں کے گلبان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو. اور عزیزوں جو آیات پہلے آپ کے سامنے پڑھی تھی اسے بعد میں پھر دہراؤں گا. اور 1 پطرس اور اس کا 5واں باب اور 4 آیت میں کہتا ہے 1 پطرس پہلا پطرس کا پہلا خط کیا کہتا ہے دیکھیے. پطرس کا پہلا خط 5واں باب اور کیا کہتا ہے اس کی 4 آیت. اور جب سردار گلبان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں, ایسا صحرا جو مرجھانے کا نہیں. وہ جلالی صحرا مجھے اور آپ کو وہ عنایت کرنے جا رہا ہے جو ہمارا گلبان ہے. یقیناً آگے وہ فرماتا ہے مکاشفہ پرکاشفہ کے اس کے 7ویں باب میں کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ گلبان, وہ کیا کہتا ہے 7ویں باب کے اندر کچھ فرماتا ہے. اور اس کی 17ویں آیت میں کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے دیکھیے. کیونکہ جو برا تک کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلےبانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشمے کے پاس لے جائے گا. اور انہیں ان کی گلےبانی کرے گا, انہیں آب حیات کے چشمے کے پاس لے جائے گا. یقیناً میرا اور آپ کا گلبان مجھے زبور پورا پڑھے تو یہی ہے خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کچھ کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے, وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے, وہ میری جان کو بحال کرتا ہے, وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لیے چلتا ہے. بلکہ خواب موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ رہتا ہے. تیرا سانپ اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے, میرا پیارا لبریز ہوتا ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ بنی رہے گی اور میں ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کروں گا. یقیناً یہ بھروسے مند داؤد کا بھروسہ جو میرا اور آپ کا بھروسہ اس زمانے میں 3037 برس بعد بھی وہی بھروسہ ہے. اور یقیناً عبرانیوں کے خط میں 13 باب کی 20 اور 21 آیت میں کچھ کہتا ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے. اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کا بڑا چرواہا ہے یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا, تم کو ہر نیک بات میں کامل کر کے کرے تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے مسیح یسوع کے وسیلے سے ہم میں پیدا کرے, جس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے. آمین. جس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے. اور جو عزیزوں یقیناً وہ یہی چاہتا ہے کہ اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کا چرواہا ہے میرا اور آپ کا یسوع ہے,
ہم اس کے ساتھ اپنی زندگی کو کلام کے وسیلے سے بسر کریں. اور پھر وہ آیت کا یعنی زبور 119 اور اس کی اس آخری آیات یعنی 176ویں آیت کو پھر دہرانے جا رہا ہوں عزیزوں، جہاں کلام میں فرمایا گیا ہے میں تو کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانے. کیسا؟ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانے بھٹک گیا ہوں، اپنے بندے کو تلاش کر، کیونکہ میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا. اور نہ صرف تو مجھے تلاش لے، میں نے اپنے خدا سے التجا عرض منت گزارش اور التماس کی ہے کہ نہ صرف تو مجھے تلاش لے، کیونکہ تیرا تو وعدہ ہے، تو نے مجھے سنبھالا ہے، تو نے مجھے تراشا ہے. نہ صرف تو مجھے تلاش لے، یقیناً میں نے اس سے یہ درخواست کی ہے جس نے فرمایا ہے، جس نے اس بات کا کو ظاہر اشکارا کیا ہے. کیا کہتا ہے؟ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا. یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 27 اور 28 آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے عزیزوں. اور یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو وہ شیطان اس کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا. اور جب میں نے فرمایا، جب کلام نے اس آیت کو زبور 119 اس کی 176ویں آیت کو پڑھا تو میں نے خدا سے اپنی درخواست رکھی کہ نہ صرف تو اپنے بندے کو تلاش لے، بلکہ تو اپنے کلام آگ، کلام ہتھوڑا اور کلام شمشیر اس تلوار سے اس ناچیز خاکسار کو تراش دے، تاکہ یہ تیرا خاکسار تیری تقدس، تیری تصدیق اور تیری تمجید جب تک روز زمین پر تو اسے قیام عنایت فرماتا ہے کرتا رہے. اپنے آپ کو ستا پاپ نے گلے پان کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا ہے کہ وہ اپنی دستکاری کی گلہ بانی کرے، اس نے گلے میں شامل رکھے. یہی میری دعا خدا اپنے خدا سے ہے. اور آپ عزیزوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے بنائے رکھیں کہ حق کلام کو جو نور مجھے دیتا ہے، جو کلام مجھے دیتا ہے، نہ صرف میری روحانی ترقی کا سبب بنے بلکہ سننے والی زندگیوں کی بھی روحانی ترقی کا سبب بنے. اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک خدا ان کو جو بھیڑوں کا گلہ بان ہے شخصی اور ذاتی طور پر اپنا نجات دہندہ، شفا دہندہ، مخلصی دینے والا قبول کریں. یہ دعا مانگے. آئے میرے باپ، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تو نے اپنا زندہ زندگی بخش کلام دیا اور اس کی تلاوت میں تو نے اپنی دستکاری کی مدد کی، اپنے کلام کی پوشیدہ رازوں کو ظاہر اشکارا کیا. اور آئے بھروسے مند، تو نے اپنا بھروسہ اعتماد توکل رکھنے والوں پر ان کے بھروسے کو توکل کو تو نے کبھی توڑا نہیں، انہیں نا امید نہ ہونے دیا. اس وقت کی زندگی کے لیے تجھ سے دعائیں خیر چاہتا ہوں باپ. نہ چیز کے لب و زبان سے کوئی بے لفظ الفاظ نکلتا ہو، نادانی میں، نہ سمجھی میں، رحم کر کے معاف کر. اور جو کچھ بھی نکلا ہے وہ تیری مرضی میں نکلا ہے تو ہونے دے قادر مطلق خدا زندگیوں کی روحانی ترقی کے لیے ہو. اور ہم سب اپنے گلے بان کے سائے تلے اپنی زندگی کو بسر کرنے والے بنے. جلال باپ، بیٹے اور روح القدس کو اس شوکت عظیم کو جو آسمانوں کے آسمان پر تک نشین ہے عبدالآباد ہوتی رہے. آمین. سنو آمین.